الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ بات چل رہی تھی اہل کتاب والوں کی۔ اہل کتاب کون تھے؟ جو تورات، انجیل اور زبور کو ماننے والے تھے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اب انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شاید آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، یہ وہی ان کا مناظرہ بھی چلا آ رہا ہے جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو جماعتیں آئیں، سیاسی اور مذہبی۔ تو ان کے جانے کے بعد پھر ان کا سارا وہی ان کی بات چیت ان کی چل رہی ہے، ان کا تناظر۔ تو پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے یہ فرمایا کہ تم آپس میں خلط ملط نہ کرو احکامات کو۔ جو چیزیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جو قرآن کریم میں ان پر نازل کی، تم اس کو مانو۔ اب تم تورات اور انجیل کے احکامات اور قرآن پاک کے احکامات کو خلط ملط نہ کرو، ملاؤ نہیں کہ تورات میں یوں ہے، قرآن پاک میں اس طرح آ گیا ہے، یہ نبی ان چیزوں کو بھی حلال کہہ رہا ہے جو ہماری شریعت میں حرام تھی، تم احکامات کو خلط ملط نہ کر دو۔ تو اگلی آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی، اس کے اندر بھی اہل کتابی کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کے 7-8 گنڈوں نے یہ مشغلہ، یہ مشورہ کیا آپس میں بیٹھ کر، یہ محمد الرسول اللہ کی جو جماعت ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اب ہم نے اس کو تنزلی دینی ہے، نیچا کرنا ہے، اب کیا کریں؟ ان کے جو بڑے بڑے تھے، اہل علم تھے، جن کے پاس علم تھا، یہ یہودیوں کے پاس علم بہت زیادہ تھا تورات اور انجیل کا، ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں، ہم جس وقت دن طلوع ہوگا، جہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع ہوگا، ہم اہل کتاب وہاں جائیں گے، ان کی بات ہم سنیں گے، ہم ان میں یہ کہیں گے ہم تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہودیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو مسلمان خوش ہو جائیں گے، دیکھو جی یہودی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمارا اسلام پھیل رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت پھیل رہی ہے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اہل کتاب جو جاننے والے لوگ تھے کہ تم نے دن جب ختم ہو جائے، شام کا وقت ہو جائے، تم یہی ان سے کہنا ہے کہ ہمیں تو اس کے اندر کوئی حقانیت نہیں ملی، آپ کے اس دین کے اندر ہمیں کوئی حقانیت، کوئی تصدیق نہیں ملی، ہم نے بڑا غور و خوض کیا، تورات میں دیکھا، انجیل میں دیکھا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ باطل دین کی دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ تم نے یہ بات کہہ کر وہاں سے آ جانا ہے۔ وہ جو مسلمان لوگ ہو گئے پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ تو اہل کتاب، اہل علم والے لوگ ہیں، انہوں نے ضد نہیں کی بلکہ آ کر قرآن مجید اور احکامات کو مانا ہے، اگر یہ ضد کرتے تو آتے ہی نہ، اس کا مطلب بھی ہے ان کو قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ کی شریعت میں کوئی حقانیت نہیں ملی، تو ہم بھی ایمان و دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ حربے بیان کیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے یہ بھی حربہ کام نہ کیا، کامیاب کہیں سے بھی نہ ہوئے۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہ لوگ، انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی تصدیق نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں ماننی، بلکہ روح المعانی میں یہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ تم نے اپنا عقیدہ ان مؤمن کے سامنے کبھی اظہار نہیں کرنا کہ ہم تو بھی اوپر سے مسلمان ہیں، دل سے ہم وہی یہودی ہیں، ہم اس شریعت کو نہیں مانتے۔ تم نے یہ عقیدہ اس لوگ کے سامنے، اس شخص کے سامنے بیان کرنا ہے جو تمہاری اس شریعت کی پیروی کرتا ہو، یہودیت کی پیروی کرتا ہو، اس کی تم نے بات ماننی ہے، اس کے سامنے تم نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے،
باقی کسی مومن کے سامنے یہ نہیں کہنا، ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہو گئے ہیں، شام کے وقت آپ لوگوں نے انکار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ ہدایت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے جس کو نہ چاہے۔ تم ایسا نہ کرو کہ تم اس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تم سے قلبی مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ اللہ رب العزت کی مرضی جس کو نبوت اور رسالت دے، بھی یہ چیز تمہارے انبیاء میں تو تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دی، ان پر کتاب نازل کی، وحی آئی، سب کچھ آیا، کہ تم اس چیز میں حسد کر رہے ہو کہ ان کو یہ کیوں ملی، ہمیں یہ کیوں نہیں ملی۔ اس کا مطلب تم عصبیت اور جہلیت کا چشمہ اوڑھ کر آپ اللہ رب العزت پر بھی بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں دینی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ہمارے پیغمبر اولو العزم تھے، ان سے فضیلت تھی بنی اسرائیل میں، یہ تو امی ہے، ان کو فضیلت و کمال کہاں سے مل گیا؟ تم حسد کا بیج بو رہے ہو، ایسے بات کر رہے ہو جیسے کل کہ میں نے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں یہ نبوت اور رسالت کیوں نہیں ملی، تم آپس میں اس لیے جھگڑ رہے ہو، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر آپ ان سے فرما دیجئے فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے وہ دے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم ایسا کام کرتے رہو، آخر میں یہ کہو ہم اب نبوت کے درجے تک پہنچ چکے ہیں، ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو بھی چاہے نبی بنا دے، ہم اس پر راضی ہیں، ہم تسلیم خم کرتے ہیں، بس جس کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہمیں وہ منظور ہے۔ لیکن یہ قادیانی کا ایک بڑا سردار تھا مرزا بشیر ملعون، اس نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ چلتا، ہم تو یہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رک گیا، ختم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب یہ مہر لگ گئی ہے، بس اس کے بعد کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا کوئی بندہ نبی ہو۔ لیکن یہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنی کمالات عبادت کرتا رہے، وہ اس کا درجہ تقوی سے بھی آگے بلند ہو کر نبی سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت سے بھی آگے پہنچ سکتا ہے، اس بندے کو نبوت مل سکتی ہے۔ تو پھر اپنے وہ نبی کی بات کرتے ہیں ملعون کی، مرزا قادیانی کی، کہ اس کو حد درجہ یہاں تک اس کو تقوی کا ملا، یہ نبوت سے بھی اس کو اگلا درجہ ملا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے فضیلت دے۔ ترجمہ سنیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا بعض نے اہل کتاب میں سے کہ ہم ایمان لے ہیں وہ اس پر ہم جو کچھ تم مسلمانوں پر اترا، اور ہم دین کو یہ لوگ یہ کہتے تھے ہم ایمان لیں، پھر انکار کرتے تھے آخری حصے میں تاکہ وہ مسلمان پھر جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم ان کی بالکل نہ مانا، اس شخص کی مگر اس شخص کی تم نے مانا ہے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کسی اور کو بھی کیوں مل گیا جیسے کہ کچھ تم کو ملا تھا۔ او یحاجوکم عند ربکم، تم اللہ کے معاملے میں تم جھگڑتے کیوں ہو۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں بڑی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والا ہے، بہت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے، اور اللہ پاک کا فضل بڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔